1444 سن ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور آنے والی شام یہ 11ویں شریف ہے۔ اور اس ماہ شعبان المعظم میں ایک ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات بھی آنے والی ہے جو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اور برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ جیسے عدالتوں سے کچھ ملزم جو بے قصور ہوتے ہیں انہیں باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے، انہیں چھٹکارا مل جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، رہائی مل جاتی ہے۔ ایسے ہی اس مقدس رات کو شب برات کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس رات میں پروردگار عالم امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار گناہ گاروں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو اس رات میں چھٹکارا ملتا ہے، رہائی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمہ وقت اور خاص طور پر اس رات میں ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ نعمت عظمیٰ، رہائی والی، نجات والی، یہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک وسیلے کی برکت ہے۔ ورنہ ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑا لیں، خوف خدا اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک مرد مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسی سرمایے کو اور اس دولت کو لوٹنے کی فکر میں باطل کی طاقتیں نبرد آزماں ہیں، صف آرا ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے اور اس میں کمی آ جائے یا یہ خدا نخواستہ چھن جائے تو ہم تو دونوں جہان میں کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اپنے کردار پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہر وہ کام اختیار کریں جس سے اللہ اور اس کا پیارا محبوب راضی ہیں۔ انہوں نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نافرمانی سے، گستاخی سے، بے ادبی سے بچیں۔ اپنے اخلاق کو بھی اخلاق محمدی سے مزین کریں، اپنے لین دین کو، معاملات کو بھی فیئر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ مرد مومن کی یہی شان ہے کہ وہ مرد مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہر ایک پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے اس کے برعکس اگر کوئی سادہ دل مسلمان آپ کو رشتہ کلمہ طیبہ کی برکت سے آپ پر اعتماد کرتا ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہے، تو آپ اس کے یقین کو، اس کے بھروسے کو کبھی بھی نہ توڑیں، اور جتنا ہو سکے اس سے محبت کا اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں۔ تو دین 3 چیزوں پر مشتمل ہے: عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔ ان تینوں میں ہمیں وی شوڈ بی فیئر، ہمیں صاف ستھرا اپنا کردار اختیار کرنا چاہیے، اور اگر نیکی
کے راستے پر آپ گامزن ہیں تو بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ نیکیوں کا غرور نہ ہمارے دماغ میں پیدا ہو جائے۔ وہ اردو میں ایک محاورہ ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ توفیق بھی نیکی کی وہی عطا فرمانے والا ہے، اور اگر ہم نیکی کر لیتے ہیں تو اس کو قبول بھی وہی فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ ہماری نیکی کو قبول فرما لے۔ تو اس رات میں یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ بھی نبی بھی ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے ملک پر حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ بھی نبی بھی ہیں اور آپ کی حکومت بڑی اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی وسیع عطا فرمائی۔ ان کی حکومت تو انسانوں پر اور زمین پر تھی، اور آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی تو انسانوں کو کیا، جنوں پر بھی آپ کو حاکم بنا دیا۔ جنات بھی آپ کے حکم کے پابند رہتے تھے، اور اگر تاخیر کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اگر ہو بھی جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے انہیں سخت سزا ملتی تھی۔ اور آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو پہلے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر سنیے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آپ کو حکومت عطا فرمائی گئی، تو آپ بھیس بدل کر بازاروں کا اور گلیوں کا دورہ فرمایا کرتے تھے، تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنی رعایا اور اپنے ملک میں رہنے والوں کی تکالیف کو دیکھ سکیں اور پھر ان کو دور کر سکیں۔ لوگوں سے پوچھتے بھی تھے آپ کو کوئی تکلیف تو، بھیس بدل کر۔ تو ایک دفعہ آپ گلی میں سفر فرما رہے تھے، آپ کو ایک انسانی شکل میں ایک بندہ نظر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بتائیے آپ کو اس ملک میں کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی تو سب خیر ہے، صحیح کاروبار حکومت صحیح چل رہا ہے حضرت، آپ بڑے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بڑے اچھے طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کے اندر ہے، وہ اگر نہ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ آپ پریشان ہو گئے۔ فرمایا بتاؤ اس ملک کے بادشاہ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو قابل اعتراض ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جو خرچہ روپے پیسے کا حاصل کرتے ہیں وہ آپ سرکاری بیت المال سے حاصل کرتے ہیں، اگر یہ نہ لیتے تو بالکل ٹھیک ہوتا۔ تو جب آپ نے سنا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو لے چکا ہوں اس کی معافی، اور کرم فرما مجھے کوئی روزی کمانے کا ایسا ذریعہ بھی عطا فرما کہ میں نبوت کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہوں، حکومت کے فرائض بھی، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی خدمت کرتا رہوں، ان کے خرچے کا بھی انتظام کر سکوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر پروردگار عالم کی طرف سے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فرمایا، اے داؤد ہم نے لوہے کو آپ کے لیے موم کی طرح، گوندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا ہے،
اس کو جب لوہا سخت ہوگا لیکن جب تیرے ہاتھوں میں آئے گا تیرے ہاتھوں کی برکت سے وہ نرم ہو جائے گا، اس کو جس طرح چاہو گے ڈھال لو گے۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہیں بنانے کا ہنر عطا فرما دیا۔ لوہے کی جو زرہیں بنتی ہیں، پہلے وقتوں میں جب تلوار اور نیزے اور تیر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، تو مجاہدین یا فوجی یہاں اپنے سینے پر اور اپنی پشت پر وہ لوہے کا لباس چڑھا لیا کرتے تھے تاکہ مخالف کی تلوار کا اثر نہ ہو سکے، کٹ سے بچ سکیں۔ تو پھر اللہ پاک نے وہ ہنر بھی سکھا دیا اور اس کو صحیح اور خوبصورت بنانے کے لیے ہدایات بھی عطا فرما دی کہ کنڈے بالکل ایسے مضبوط لگائیں اور تاکہ زیرہ نقصان نہ ہو۔ تو آپ ایک دن میں ایک لوہے کی زرہ بناتے تھے اور اس کو 4000 میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے روزی کماتے ہیں وہ نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے معاشرے میں ان کو کوئی عزت نہ دیتا ہو اور لوگوں کی دی ہوئی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول عزت دے دے وہ سب سے بڑا معزز ہے۔ ہم تو کمی کہہ کے ان کا ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں کے مرتبے اور مقام کو اس طرح بلند فرما رہا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دین یا دنیا کا کام کرو اچھے اور سلیقے کے ساتھ کرو، محمد کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر زرہیں بنانا شروع کی، اور پھر آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے کو بھی اللہ پاک نے یہ عروج اور یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کو سلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو بھی سلام، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو ایمان مفصل میں اعلان کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سارا ہم ان تمام چیزوں پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں اس بات پر بھی غور رکھنا چاہیے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وہ مقتدی ہیں اور محمد مصطفیٰ سب کے امام ہیں، حضور نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ساری کائنات پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہوں، نیک کام کریں۔ اس مسجد جامع مسجد معینیہ میں انشاءاللہ شب بیداری کا اہتمام ہوگا، جتنی دیر طبیعت اجازت دے گی نوافل میں مصروف رہیں گے، لیکن فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو پھر نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس فرض پر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے براہ راست اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نیکی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔